اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو نیک عمل کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، یہ کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ یہی کہہ دیں کہ زمانہ کی قسم تاکیداً کیوں کہا گیا ہے کہ پہلے سمجھ لیجئے کہ زمانہ کیا ہے۔ زمانہ ایک کہ گزرا ہوا زمانہ، ایک آنے والا زمانہ اور ایک زمانہ جس میں ہم جا رہے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، لام تاکیداً کہا گیا ہے، جیسے کہ واو لام نون، جیسے کہ لن ترانی، کہ تم مجھے نہیں دے سکتے، یہ تاکیداً کہا گیا ہے۔ اگر نون ساتھ آ جائے تو یہ اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہاں کہا گیا ہے والعصر، وال تاکیداً عصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، وہ زمانہ جو گزر چکا ہے، جو آنے والا ہے اور جو گزر رہا ہے، کہ تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے۔ زمانہ کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کوئی بات کہہ دیں تو وہ ہی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تاکیداً کہا ہے قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وتواصوا بالحق، اور نیک کام کرتے رہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے، کن کے؟ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کرتے رہے۔ پہلے تو مان لیجئے کہ سورہ عصر میں 4 لوازمات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کامیابی کے 4 کم سے کم، یعنی کہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 100 میں سے 33% والا پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی سورہ عصر میں 100 میں سے 33 نمبر آتے ہیں۔ اگر آپ نے آخری زندگی میں نجات پانی ہے تو 100 میں سے 33 نمبر لازمی آپ کو چاہیے، اور وہ سورہ عصر ہے۔ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلی بات، اس میں پہلا لوازم کیا ہے؟ اس میں پہلا لوازم ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے لغوی معنی امن میں آنے کے ہیں، اور اس کے اصطلاحی معنی جب انسان اپنی شعوری زندگی کو پہنچتا ہے، اس کے ذہن میں کچھ خیالات آتے ہیں کہ یہ دنیا کہاں سے آئی، کیسے آئی، یہ آسمان، یہ تارے، یہ چاند، یہ دن، یہ رات جیسے بدلتے ہیں، کوئی تو ہے، یا پھر یہ خود ہی ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ کتاب، زبور، انجیل، قرآن مجید، تورات، ان پر بھی ایمان۔ اگر انسان یہ سوچے کہ یہ کتابیں دنیا ہی کی ہیں تو پھر بھی اس کا ایمان نہیں۔ ایمان کے مطلب ہے کہ امن میں آ جانا، یعنی کہ ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں مثال کے طور پر۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نجاشی تھے، ان کے والد آگ کو پوجتے تھے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ ہم ہی ان کو جلاتے ہیں، ان میں آگ لگاتے ہیں اور ہم ہی ان کو پوجنے لگ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا
تو ان کے باپ نے مثال دی کہ تم آگ سے ہی روٹی کھاتے ہو، جو اسی آگ پر ہی روٹی بنتی ہے تم اسی پر کھاتے ہو۔ تو ان کو یہ جواب ان کو امن نہیں دے سکا انہیں۔ تو انہوں نے پھر پوچھا تو انہوں نے اسے مارا۔ پھر وہ ایک راہب کے پاس گئے، تو وہ راہب کے پاس انہوں نے خدمت کی۔ پھر اس کا وقت آ گیا، اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر وہ انجان راہوں پر چل گئے، کس کی خاطر؟ ایک امن پانے کے لیے۔ وہ راہب کا وقت آخری آ گیا، انہوں نے کہا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں جو میری اصلاح کر سکے؟ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک راہب ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری صحیح رہنمائی کر سکے گا۔ اس کے پاس گئے تو اس کی خدمت کی، اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں، آپ ہی بتا دیجئے۔ انہوں نے ایک اور راہب کے آگے انہیں بھیج دیا۔ انہوں نے جب ان کے پاس گئے، ان کی ساری زندگی خدمت کی، وہاں انہوں نے بھیڑ بکریاں بھی جوڑ لیں، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا، اس راہب نے کہا، اب میری نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس میں تمہیں بھیج سکوں۔ ہاں، انہوں نے بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے ان کی 3 نشانیاں بتائیں۔ ایک کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ لے گا، تیسرا ان کے دونوں بازوؤں کے پیچھے نبوت کا نشان ہوگا۔ تو وہ اس کا وقت آ گیا، وہ فوت ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکل گئے، اور ایک قافلہ جا رہا تھا شام سے یثرب کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ لے جائیے، میں کچھ اپنی بھیڑ بکریاں دے دوں گا۔ وہ ان کو ساتھ لے گئے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، اور ان کی بھیڑ بکریاں بھی لے لیں اور ان کو کسی آگے بیچ دیا۔ اگر انسان حق پر چلے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ جس کے آگے بیچا تھا وہ خود یثرب یعنی مدینہ میں اس کے باغ تھے، وہ وہاں لے گیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دن وہاں سے کھجوریں کاٹتے اور محنت کرتے۔ ایک دن پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ رہے ہیں، تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند کھجوریں بطور صدقہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی۔ پھر دوسرے دن حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند کھجوریں ہدیہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں ہدیہ لے لیں اور تمام صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں۔ اور پھر کئی دنوں بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے دونوں بازوؤں کے درمیان نبوت کا نشان دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کئی کوششیں کیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تھے، تو حضرت سلیمان فارسی بھی آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتاری اور انہوں نے وہ نشان دیکھ لیا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر لیا، اور ان کو وہ چین کتنی عمر میں جا کر ملا۔ اسی طرح سے انسان کے دماغ میں کچھ خیالات ہوتے ہیں، ان کو وہ جوابات کی تلاش میں وہ گھومتا ہے اور وہ بھٹکتا ہے کہ امن پالے۔ اسی طرح ہی ایمان یہ ہے کہ کچھ سوالات ہوتے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں نہیں پتہ چلتے، اور
وہ کچھ اللہ کے نیک بندوں کو پتہ ہوتے ہیں جنہیں ہم نبی اور رسول کہتے ہیں، جن کو وحی آتی ہے۔ دیکھیں کہ ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کب آئے، قیامت کیا ہوگی، یہ سب تمام خبریں نبی انبیاء کو ہوتی ہیں۔ ان پر یقین لانا ہی ایمان ہے، یعنی امن پانا ہی ایمان ہے۔ ایمان باللسان کہ آپ زبان سے قبول کریں کہ میں مسلمان ہوں، اور ایک اقرار بالقلب، آپ دل سے اقرار کریں کہ میں مسلمان ہوں۔ اس دنیا میں جو حال ہے، اقرار باللسان کے لیے آپ نے مسلمان رہنا ہے قانونی طور پر تو اقرار باللسان جو دنیا میں چلے گا، لیکن آخرت میں اقرار بالقلب ہوگا کہ ہم مانتے ہیں اللہ کو، تمام نبیوں کو، تمام کتابوں کو، ملائکہ کو۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور اللہ پر ایمان، ایمان باللہ، یہ ہے ایمان۔ عمل صالحہ، نیک عمل۔ دیکھیے اگر ہم میں ایمان ہوگا تو اس کا کچھ ریاکشن بھی ہوگا، وہ کچھ نظر بھی آئے گا۔ ہم نیک عمل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، حج کریں گے، اور ہم اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اپنی جان مال خرچ کریں گے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالت ایمان ہے۔ عمل صالحہ، شریعت کے تمام احکام کو ماننا اور قرآن کو ماننا اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی عمل صالحہ ہے، نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے جا کر، سورہ عصر کمپلیٹ کر کے ہم پڑھیں گے آیت البر، جس میں سورہ العصر کے بارے میں پہلے ایمان کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ایمان کے کیا اوصاف ہیں، پھر عمل صالحہ کے بارے میں کہ عمل صالحہ کے کیا اوصاف ہیں، کہ نیک اعمال کے کیا اوصاف ہیں، وہ کون لوگ ہیں، پھر وتواصوا بالحق، اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اس کے کیا اوصاف ہیں، اور وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں ان کے کیا اوصاف ہیں۔ ایمان، عمل صالحہ، وتواصوا بالحق۔ اگر انسان میں ایمان ہو تو وہ نیک عمل بھی کرے گا، عمل صالحہ بھی اس میں ہوگا، اور اگر اس میں عمل صالحہ ہوگا، نیک عمل کرے گا، تو وہ خود دوسروں کو تلقین بھی کرے گا کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، بدی سے بچو، اور وہ نہی عن منکر، نیکی کرنے کا حکم اور بدی سے روکے گا، نیکی کرنے کا حکم اور بدی سے روکے گا۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرو۔ دیکھیے اگر ایمان ہے تو اس میں عمل صالحہ بھی ہے، وہ نیک عمل بھی کرے گا، نیک عمل کرے گا، دوسروں کو تلقین بھی کرے گا۔ اگر وہ دوسروں کو تلقین کرے گا تو اس کے خلاف لوگ کھڑے بھی ہوں گے کہ بھائی اس کو تکلیفیں بھی دیں گے کہ تم ایسے ہو تو ہمیں ایسے کہتے ہو، آپ کے دل کو دکھ دیں گے، رنجشیں دیں گے۔ دیکھیے وتواصوا بالصبر، آپ کو وہ تکلیفیں دیں گے۔ صبر یہ ہے کہ جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے، آپ غم کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ عرصے کے بعد آپ کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہی اگر آپ کو کوئی تکلیف دے
رنجشیں دے اس بارے میں، تو آپ نے وہاں بریک نہیں لگانی، آپ نے سینے پہ خنجر کھائے جانے ہیں اور یہ کام آگے بڑھائی جانا ہے۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے دوسروں کو تلقین کرنی ہے صبر کی، آپ نے صبر کرنا ہے اور دوسروں کو روکنا ہے نیکی سے اور بدی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خطبہ جدۃ الوداع میں کہ میرا پیغام جو یہاں پر ہیں اور جو یہاں پر نہیں ہیں پہنچا دیں سب کو۔ جو وہاں پر ہیں تھے انہوں نے آگے پہنچا دیا، اب وہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہاں پر نہیں ہیں وہ آگے پہنچا دیں۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم نے پہنچانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر امتا تم خیر امتا کہ تم بہترین امت ہو، ونہی عن منکر بالعمل بالمعروف کہ جو نیکی کرنے کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر یقین رکھتی ہے۔ اسی طرح ہی ہم نے یہ 4 اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، 4 کم سے کم آخروی زندگی میں پاس ہونے کے لیے، کہ آخری زندگی میں یہ 4 اوصاف ہونے چاہیے۔ دیکھا جائے والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر تمام انسان خسارے میں ہے، الا الذین سوائے ان کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اللہ پر، وتواصوا بالصبر وتواصوا وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق اور نیکی کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور صبر کرتے رہے۔ دیکھیے یہ 4 شرائط ہیں، 4 شرائط آخری زندگی میں پاس ہونے کے لیے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، دیکھیے موت آنی ہے، یہ ایک زندگی کی دردناک حقیقت ہے اور اسے ہم بلائے بیٹھے ہیں، وقتی طور پر ہم اسے بلائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ آنی ہے، اس کا کوئی منکر نہیں۔ ایک بات یہ، ایک روز آخرت دی ججمنٹ ڈے، یوم حساب جزا و سزا کا دن وہ جب آئے گا، وہ بلائے بیٹھے ہیں، اس کو یاد ہے۔ اللہ کے تو منکر ہوئے ہیں لیکن موت کا کوئی منکر نہیں ہوا۔ یہ 4 شرائطیں بتائی جا رہی ہیں کم سے کم۔ اب ہم نے سورہ عصر پڑھی ہے، اس کے آگے ایمان کے بھی بارے میں پورے قرآن مجید میں سے اوصاف پڑھیں گے ہم، اور نمبر 2 وتواصوا وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیا ہیں، اس کے بھی ہم اوصاف پورے قرآن مجید میں پڑھیں گے۔ یہ ہماری ابتدائی نشست ہے منتخب نصاب کے حوالے سے، قرآن مجید کے مطالعہ منتخب نصاب کے حوالے سے۔ اب اس کا تعارف اگلی نشست میں ہوگا کہ تمام سننے والوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ منتخب نصاب ہے کیا۔ یہ 4 شرائط ہیں آخری زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے۔ ہم نے ایمان کی اوصاف پڑھنے ہیں، پہلے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اللہ پر توکل ہے کہ نہیں ہے۔ ایمان اگر نہیں ہوگا تو عمل صالحہ بھی نہیں ہوگا، عمل صالحہ نہیں ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا کہیں گے، ہم حق کی وصیت نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے عمل صالحہ، ایمان ہوگا تو عمل صالحہ ہوگا، اور وتواصی بالحق، وتواصی بالحق کیا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ اللہ ہے۔ حق کی تلقین کرتے ہیں،
کہ نماز پڑھنا سچ ہے، حق ہے، زکوٰۃ حق ہے، فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حق ہے، سچ ہے. یہ ہے وتواصوا بالحق. اب لوگوں کو ہم کہیں گے، میں پھر پہلے کہی جا رہا ہوں کہ اب ہم لوگوں کو کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، نیکی کے کام کرو، بدی سے بچو، تو لوگ ہمارے دشمن ہوں گے یا پھر ہمیں باتیں کریں گے. صبر یہ ہے کہ آپ نے جیسے فوتگی ہو جاتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں جیسے فوتگی ہو جاتی ہے، آپ اس وہاں پر صرف صبر ہی کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کا کام روک تو نہیں دیتے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی پانی پلانا ثواب ہے، ایسے اللہ کا دین ہے، اس کو بڑھانا بھی ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امت، تم بہترین امت ہو جو نیکی کرنے کا حکم اور برائی سے روکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.